اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی رضا علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ایک نمایاں شخصیت ہیں۔ آپ امامت کے سلسلے میں سے 8ویں امام ہیں اور امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ایران میں سب سے بڑی زیارت گاہ امام رضا علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، جو تقریباً 148 ایکڑ رقبے پہ پھیلا ہوا ہے۔ آپ کی ولادت مبارک مدینہ منورہ کے شہر میں 11 ذی-القعدہ سن 148 ہجری میں ہوئی۔ دن جمعے کا تھا اور آپ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور لقب رضا ہے۔ آپ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم دین تھے۔ مامون عباسی نے سیاسی مصلحت کی بنا پہ آپ کو خراسان بلایا۔ جب امام خراسان جاتے ہوئے نیشا پور پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے امام سے خواہش ظاہر کی کہ وہ انہیں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارک سنائیں۔ امام نے جب لوگوں کو احادیث سنائی تو بہت سے لوگوں نے احادیث کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اور اسی دوران جب امام رضا علیہ السلام کا ایران میں ایک جنگل کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک شکاری ہرنی کا شکار کر کے لے جا رہا ہے، جس نے اپنی زبانی بے زبانی میں امام کو بتایا کہ اس کے بچے بھوکے ہیں۔ امام نے اس شکاری کو آواز دی اور کہا کہ تم اس ہرنی کو چھوڑ دو، اس کے بچے جنگل میں بھوکے ہیں، یہ ان کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ اس شکاری نے امام کو کہا کہ جس جانور کا شکاری شکار کر کے لے جا رہا ہو، اگر اسے کچھ ٹائم کے لیے چھوڑا جائے تو وہ جانور کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ ہرنی واپس آئے گی۔ اس شکاری نے امام کے نورانی چہرے سے ان کی شرافت کو دیکھتے ہوئے امام کی بات پہ بھروسہ کیا اور اس ہرنی کو کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ ہرنی جنگل میں واپس گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئی اور امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے کیا، اور پھر وہی ہرنی اس شکاری کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب اسی شکاری نے یہ سارا معاملہ دیکھا اور اس شکاری کو امام کی امامت سے اتنی معرفت ہوئی کہ اس نے اس ہرنی کو آزاد چھوڑ دیا اس کے بچوں کے لیے، تو بس اسی دن سے ایران میں ہرنی کو آہو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے آج بھی ایران میں امام علی رضا علیہ السلام کو آہو زامین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور جب کسی کو امام کو وسیلہ بنانا ہو اپنی دعاؤں میں تو وہ آہو زامین کہہ کر بھی دعا مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح مامون عباسی نے اپنی سیاسی مصلحت کے بنا پر امام کے نام کا سکہ رائج کیا ایران میں، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا الرضا من آل محمد۔ جب جس کے پاس یہ سکہ جاتا تو وہ اس سکے کا بوسہ لیتے، اپنی آنکھوں پہ لگاتے اور پھر خریدنے والے کو دکاندار کہتا کہ ہماری اتنی اوقات تو نہیں کہ ہم اس سکے کے عوض تمہیں کچھ دے سکیں، لیکن تم اس دکان میں سے جو بھی لے کے جانا چاہو تم لے جا سکتے ہو۔ جب مامون عباسی کے وزیر نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو اس نے مامون عباسی کو کہا کہ وہ یہ سکہ بند کروائے، لیکن مامون عباسی نے ایسا نہ کیا، تو پھر اسی وزیر کے بار بار مجبور کرنے پر مامون عباسی نے اعلان کروایا کہ جس کے پاس یہ سکہ ہے وہ واپس ہمارے پاس جمع کروایا جائے۔ جب عوام میں سے کسی نے بھی یہ اعلان سننے کے بعد اس کے پاس یہ سکے جمع نہ کروائے تو پھر مامون عباسی کے اسی حقیر وزیر نے اعلان کروایا کہ عوام میں سے جس کے پاس یہ سکہ برآمد ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور ان سب نے جا کر یہ سارا معاملہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور امام نے لوگوں سے کہا کہ آپ کے پاس جتنے بھی سکے موجود ہیں وہ سب یہاں پر لے آئیں۔ اب سب لوگوں نے امام کے پاس وہ سکے جمع کروائے اور پھر امام نے ایک تشت منگوایا، اس تشت میں ایک سارے سکے رکھے اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ ایک صاف کپڑے کا ٹکڑا لے آئیں۔ جب لوگوں نے امام کی خدمت میں کپڑے کا ٹکڑا پیش کیا تو امام نے لوگوں کو کہا کہ اس ٹکڑے کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کریں اور پھر ہر ایک آدمی اس ایک ٹکڑے میں ایک سکہ رکھ کر اپنے بازو پر باندھ لے۔ لوگ اس بات سے بہت زیادہ حیران ہوئے اور ایک آدمی نے پوچھ لیا کہ امام اس طرح تو وہ آسانی سے ہمارے پاس سے سکہ برآمد کر لیں گے اور ہمیں قتل کر دیں گے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری زندگی کی حفاظت کا ضامن میں علی رضا ہوں، وہ لوگ تمہارے پاس سے یہ سکہ برآمد نہیں کر سکیں گے۔
बस ये रस्म उसी दिन से चली कि आज भी पूरी दुनिया में जो भी इंसान परेशान होते हैं या किसी भी परेशानी में होते हैं, वो लोग इमाम जामिन अपने बाजू पर बांध लेते हैं। जैसा कि किसी मुसाफिर को किसी लंबे सफर पे जाना हो तो वो लोग भी अपने बाजू पे इमाम जामिन बांध लेते हैं। और आज भी बड़े सगीर में भी इमाम जामिन की रस्म को जारी और सारी रखा जाता है। अब जहां तक बात करें इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक की, तो जो तकरीबन 148 एकड़ के रकबे पर फन तमीर का शाहकार है, जिनके ऊपर सोने के बड़े बड़े मीनार हैं और उनके ऊपर सोने चांदी की पतरियां लगाई गई हैं। और इन्हीं सहनों में 3 बड़े तालाब हैं जिनके ऊपर फवारे चलाए जाते हैं। और जब इमाम की विलादत का दिन आता है तो इन्हीं फवारों को फूलों की सेज में एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है। और इन्हीं बस्त से गुजरते हुए इमाम की कब्र के गिर्द 21 बड़े हॉल्स बने हुए हैं, जिनके दरवाजे सहनों के गिर्द खुलते हैं और ये दरवाजे सोने के बने हुए हैं और इन्हें रवाब भी कहा जाता है। और सबसे पुराने सहन में एक सोने की सबील है और वहाँ पर एक जाली नस्ब है जहाँ से इमाम की कब्र का नजारा आसानी से किया जा सकता है। और आज भी लोग अपनी कोई भी मन्नत को पूरा करने के लिए उस जाली पे बोसा देते हैं और अपनी दुआओं में इमाम रजा अलैहिस्सलाम को वसीला बना के खुशनुदी के साथ खुदा से दुआएं मांगते हैं। जिस मरीज को पूरी दुनिया ला इलाज करार दे दे, वो इस जाली का बोसा लेते हैं और दुआएं मांगते हैं तो उनको इस जाली से शिफा मिलती है। और ये सहन सहने शिफा भी हैं और आज भी वहाँ पर बहुत से करमात और मौजज़ात होते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के इन अजीम जगहों की और इमाम के रोज़े की ज़ियारत का शर्फ नसीब करे।